درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ والوں کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ کسی اللہ والے نے ایک کیفیت قلمبند کی ہے کہ کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے محسوس کیا۔ قرآن کے سپاروں میں، ایمان کے اشاروں میں، احسان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ تمہیں دیکھا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ صدیق بمعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا صدیق لقب اس لیے پڑا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، واپس آئے، تو آپ نے اس واقعے کا ذکر جب لوگوں سے کیا تو ان میں سے ایک شخص جو مشرک تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے کہ کوئی راتوں رات آسمان پہ گیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہو اور وہ رات کو واپس آ گیا ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ کس نے دیکھا ہے؟ کون گیا ہے؟ کہنے لگے جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں محمد تمہارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ پھر سچ کہہ رہے ہیں، وہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب جب سے صدیق لقب پڑ گیا۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظارہ ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، اللہ پر ایمان لے کے آئے، تو نکلے ہیں اور یہ کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہے حق پر؟ کہا بس پھر اب حرم شریف میں نماز ادا کریں گے، کھل کے نماز ادا کریں گے۔ اور پھر یہ اعلان کیا کہ آج اگر کسی عورت کو بیوہ ہونا ہو، کسی بچے کو یتیم ہونا ہو، وہ عورت اپنے شوہر کو بھیجے اور وہ بچہ اپنے باپ کو بھیجے۔ آج عمر اسلام لے آیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، آپ سے حیا بھی شرم کھاتی تھی، آپ اتنے حیادار تھے، کبھی اپنا جسم پورا خود سے نہیں دیکھا۔ یہ باتیں میرے دوستوں کہنے میں شاید آسان ہیں، لیکن کبھی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے آرے چلتے ہیں دل کے اوپر۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت دروازے میں کھٹکا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔
اور صحابہ آئے، آپ بیٹھے رہے۔ پھر دستک ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ سنبھل کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھک لیا جو پہلے کھلی ہوئی تھی۔ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو کھول لیا اور ڈھک لیا جو کھلی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، جس سے حیا بھی شرم کھاتی ہے اس سے اللہ کا رسول کیوں شرم نہ کھائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت، آپ نے خیبر فتح کیا، ایک پہلوان کے اوپر چڑھ دوڑے اور خنجر نکال کے اس کے سینے کے اوپر تان لیا۔ اس پہلوان نے کہا، مشرک تھا، اس نے سوچا کہ اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ مار دیں گے مجھے، تو غصے میں آ کے تھوک دیا، اتنے طاقتور کہ پہلوان کو گرا دیا نیچے۔ لیکن جب تھوکا ہے تو خنجر الگ پھینک دیا اور کھڑے ہو گئے۔ تو کہا کہ تم جب پوری طاقت رکھتے تھے مجھے مارنے کی، اس وقت تم کیوں اٹھ گئے؟ کہنے لگے پہلے مار رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب تو نے تھوکا تو میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اب اللہ کے لیے نہیں رہا وہ، اس لیے میں الگ ہو گیا۔ وہ پھر اسلام لے آئے وہ پہلوان۔ احمد کی روایت میں، مالک کی درایت میں، سفیان کی فقاہت میں، نعمان کی ثقافت میں، معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں، مامون ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں، خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، برکھا کی پھواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی پتاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، ہر قطرہ باراں میں، ہر ذرہ تاباں میں، ہر برگ گلستان میں، ہر روح درخشاں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے، گلزار میں خاروں میں، کوہسار میں غاروں میں، گنبد میں میناروں میں، خلوت میں ہزاروں میں، محفل کے چراغوں میں، انگور کے باغوں میں، سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، سینا کے پہاڑوں میں، چینا کے اکھاڑوں میں، قینا کے بگاڑوں میں، نینا کے پچھاڑوں میں، پرجوش شرابوں میں، پرسوز کبابوں میں، پررنگ گلابوں میں، پرکیف حبابوں میں، ہر لحن حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن ترازی میں، ہر عشق نوازی میں، دل توز نگاہوں میں، دل سوز کراہوں میں، بےتاب تباہوں میں، مجہور کی آہوں میں، صحرا کے غزالوں میں، دریا کے اچھالوں میں، بطحا کے نرالوں میں، طیبہ کے اجالوں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ابھی جو میں نے تلاوت کی قرآن حکیم کی ایک آیت، ایک سورۃ النصر، اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان کو کامیابی نہیں دی بلکہ اسلام کو کامیابی دی ہے، مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے۔
بڑا فضل فرمایا اللہ نے ہمیں اپنی تعداد کے اوپر ناز تو ظاہر ہے کہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن یاد کریں 313 کا لشکر ہے اور مقابلے میں 1000 سے زائد ہے، 313 نہتے ہیں، وہ 1000 پورے لیس ہیں، لیکن ایمان والوں کی نظر صرف اللہ کے اوپر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ میرے دوستو، عین بدر کا وقت اگر آپ پورے طریقے سے جائزہ لیں تو بدر میں اور آج میں ایک فرق ہے کہ اس وقت اس دنیا کی حسین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب موجود تھے۔ اس وقت ہمارے پاس وہ نہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کی محبت ہمارے دلوں میں تھی۔ جو قوم صبح و شام اللہ کا نام سنتی ہے، واللہ اکبر کی صدائیں سنتی ہو، جو قوم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہو، جس کے کمرشل جہازوں پہ لا الہ الا اللہ اور اللہم صلی علی محمد لکھا ہوا ہو، اس قوم کو میرے دوستوں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بڑا بولتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن دل میں خیال آتا ہے، اگر یہ شیطانی خیال ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیں اور ہماری اصلاح فرمائیں، اور اگر یہ حقیقت ہے تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پختگی عطا فرما دیں۔ اور وہ خیال یہ ہے میرے دوستو کہ ہم کوئی فلسطین، لبنان یا شام نہیں ہیں کہ کوئی گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹ دے گا۔ جب گھر والے لڑتے ہیں تو باہر والوں کو ہمت ہوتی ہے کہ اس گھر کے تو بہن بھائی لڑ رہے ہیں، لہٰذا اس کی دیواریں اور کھوکھلی کر دو، لیکن جب باہر والا کوئی آتا ہے یہ بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں اور اس سے بدلہ لیتے ہیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی۔ بس میرے دوستو یہی ہمارا حال ہے۔ ہم آپس میں چاہے 100 اختلافات ہوتے ہیں، ایک گھر میں سگے بھائیوں میں ہوتے ہیں، باپ بیٹوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اختلافات ہمارے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، اس ملک کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہر دل دعا کرتا ہے، جو کچھ کر نہیں سکتا وہ اللہ سے رجوع ضرور کرتا ہے۔ اب جب کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تو میرے دوستو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اب استغفار کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ دشمن ایک دو دن کا دشمن نہیں ہے، یہ لگا ہوا ہے پیچھے اور یہ چین سے بیٹھے گا نہیں، اس کی سرشت میں نہیں ہے چین سے بیٹھنا۔ اور میں نے جمعے کے بیان میں بھی کہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، مسلمان تو ہر طرح سے فائدے میں ہے۔ ایک ایسا جذبہ دل میں ابھرا ہے کہ یا اللہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، مار دیں 24 کروڑ عوام کو، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ کا دین بلند ہوتا ہے تو مار دیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہے، ترنے والا ہے، لیکن یہ ترنے والا نہیں ہے، مشکل ہوگی، کیونکہ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ یہاں ایمانی قوت ہے۔ یہاں مرنے کے بعد اگر شہید قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم خوش ہو، وہ خوش ہوں گے، جو فراوانی اور جو ان کی ذہنوں نے سوچا نہیں تھا وہ عیش و عشرت وہاں ہوگی، لیکن ان میں سے ایک طبقہ کہے گا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ کہا جائے گا کیوں؟ کہ یا اللہ تیرے نام پہ ہم جو مرے تھے، شہید ہوئے تھے، وہ لذت جو ہمیں ملی تھی وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں ملی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جائیں اور پھر بار بار وہ درجہ حاصل کریں، وہ اسی طریقے سے مر جائیں، کٹ جائیں، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے۔ جان سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے دوست، اسی کو بچانے کے لیے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اسی کی بہتری، فلاح کے لیے، آسودگی کے لیے، آسانی کے لیے، آسائش کے لیے، اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب یہ جان اپنی نہ سمجھے آدمی اور یہ کہے کہ یہ اللہ کی ہے، دے دوں گا میں جان، کوئی بات نہیں، ایک جان کیا 100 جانیں اللہ دے، وہ اللہ کے نام پہ دے دوں گا میں، تو میرے دوستو ایسے لوگوں کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ دوسری طرف وہ مر گئے تو ختم، بس
ان کے اپنے ان کو ملامت کریں گے. لیکن ہمارے یہاں میں نے کسی شہید کے اتفاق سے چند لوگوں سے ملنا ہوا، شہداء کے گھر والوں سے، میں نے کبھی کسی شہید کے گھر والوں کو غمزدہ نہیں دیکھا. مسکراہٹ دیکھی چہرے پہ، کوئی بات نہیں، دنیا میں آئے تھے، جانا تو ہے ہی، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کے نام پہ جان دے کے گئے. جمعے کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ شہید ہو جاؤ ورنہ مر جاؤ گے، یعنی مرنا تو ہے ہی. تو شہادت کا درود کم سے کم نیت تو دل میں رکھ سکتے ہیں. اب ہم دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ آپ کے لیے یہ جان کیا، اور پھر جب پوری جان دینے کا آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کے نام پہ دیں گے، تو میرے دوستو اس کے علاوہ جتنی چیزیں اللہ کی رضا کے لیے وہ کرنی آسان ہے. نفس کو مارنا آسان ہے، جان دینا تو بہت مشکل ہے. پھر گناہوں سے بچنا، بس گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب